بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشایخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللهم اصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ یہ کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ کتاب تقریباً مکمل کرنے کے لیے آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا آخری درس ہوگا۔ تو اب جو باب باندھتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، باب ما جاء فی ذمۃ اللہ و ذمۃ نبیہ، باب ہے اس بارے میں کہ کسی کو اللہ کی ذمت میں یعنی ذمہ داری میں عہد و پیمان میں دینا یا نبی کے عہد و پیمان میں دینا، یعنی کسی کو ایسا کہنا کہ ہم جو ہے تم سے اللہ کے لیے یا اللہ کا عہد و پیمان کر رہے ہیں یا نبی کا عہد و پیمان کر رہے ہیں، یا تمہارے اوپر کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کر رہے ہیں، تو یہ کہنا جو ہے صحیح نہیں ہے، اور اگر بہت اہم ہو تو پھر کہا جا سکتا ہے، ورنہ اس کو چھوڑنا ہی جو ہے افضل ہے۔ کیوں؟ اگر انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ پر جو ہے جھوٹ بولا، اللہ کے یعنی عہد کو توڑ دیا، ایسا مطلب ہوگا، تو اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کی اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے عہد و پیمان میں، تو اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے۔ تو یہی باب شیخ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں۔ اب جو آیت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو قبول کرو، کیا ہے مکمل کرو، اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو مکمل کرو۔ جو اللہ تعالیٰ کے نام میں عہد کیے ہو، وعدہ کیے ہو، تو یا قسم کھائے ہو، تو اس کو پورا کرو، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور کیا ہے کوئی وعدہ جو ہے ہونے کے بعد اس کو نہیں توڑو، یعنی کوئی عہد و پیمان ہو گیا، کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے، کوئی جو ہے مصلحت کے تحت جو ہے صلح جو ہو گیا ہے، صلح ہو گیا ہے، تو اب جو ہے یہ ہو گیا ہے تو اس کو توڑو نہیں، یہ توڑو نہیں۔ مسلمان لوگ عہد و پیمان کو نبھاتے ہیں، جب کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو نبھاتے ہیں۔ منافقین کی یہ صفت ہے کہ وہ لوگ عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ مومن کی ایسی صفت نہیں ہوتی ہے۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ تم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس میں کیا ہے کفیل بنا دیا ہے، کفالت کرنے والا بنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں جب دے دیے ہو تو کیوں اس کا جو ہے اس عہد و پیمان کو توڑتے ہو؟ کیوں اللہ اپنے وعدے کو توڑتے ہو؟ اپنے وعدے کو پورا کیا کرو۔ اس کے بعد جو روایت لاتے ہیں عن بریدہ رضی اللہ عنہ، بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا امر امیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امیر بنا کر کے بھیجتے، علی جیش او علی سریۃ، کسی جیش میں، یعنی کسی گروہ، کوئی بڑا گروہ ہوتا، او سریۃ یا کوئی چھوٹا گروہ ہوتا، کوئی بھی وفد بھیجتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنے کے لیے، تو ایک امیر بنا دیتے تھے۔ اور یہاں انسان کے لیے ایک نصیحت یہ ہے کہ امیر ہونا چاہیے،
مسلمانوں کا ایک امیر ہونا چاہیے ہمیشہ، بغیر امیر کے کہ کہیں بھی جو ہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں اگر کیا ہے 3 آدمی بھی جو ہو تو کیا ہے اختر منکم امیر، تو تم میں سے کسی ایک کو امیر بنا لو، تم میں سے کسی کو امیر بنا لو۔ تو یہ امیر کی یہ ہے، کیوں؟ جب امیر رہیں گے تو فساد سے بچیں گے اور کیا ہے بہت سارے نقصانات سے بچیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان کو چاہیے اور مسلمان کو چاہیے کیا کہ جب بھی کہیں بھی جائے یا کوئی بھی کام کرے تو امیر بنا لے، اور اس امیر کی اطاعت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ امیر جھوٹ موٹ کا بنا دیے لیکن اس کے بعد کی کیا ہے مخالفت کرتے ہیں، اس کے بعد سنتے نہیں ہیں، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور کیا ہے اوصاہ بتقوی اللہ، اور جب بھی امیر بناتے اس امیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تقوی، اللہ تعالیٰ کے تقوی کا حکم دیتے، اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتے تو کس چیز کی کہتے تھے؟ میں وصیت کرتا ہوں تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقوی کی، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کرو، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ تو تقوی اللہ کی وصیت کرتے۔ وَمَن مَّعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، اور کیا ہے جو ان کے ساتھ مسلمان لوگ ہیں ان کے ساتھ خیر کا اور اچھے سے برتاؤ کرنے کا، اس کی وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یعنی تقوی اور حسن خلق، تقوی اور حسن خلق۔ اور یہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے حدیث میں فرماتے بھی ہیں کہ 2 چیز جو ہے اکثر ما یدخل الرجل الجنۃ تقوی اللہ و حسن خلق، سب سے زیادہ جس کی وجہ سے انسان جنت میں جاتا ہے وہ تقوی اللہ اور حسن خلق ہے، تقوی اللہ اور حسن خلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو تقوی بھی اختیار کرو اور کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ اچھا بات، یہ نہیں کہ صرف اپنا فائدہ دیکھو، سارے مسلمانوں کا لے کر کے چلنا ہے، ان کو ان کی حفاظت کرنا ہے، ان کا مال جان تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے بعد کہتے ثم قال اغزوا فی سبیل اللہ، بسم اللہ، اس کے بعد کہتے کہ جاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جاؤ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اغزوا بسم اللہ، غزوہ کرو بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے، یعنی جب جہاد کرنے کے لیے نکلو، جب جہاد کرنے جاؤ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام لے کر کے نکلو، اللہ تعالیٰ سے جو ہے مدد طلب کر کے نکلو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد کرنے کے لیے سب کچھ لے لیے، سب ہتھیار لے لیے، لیکن اللہ کا نام نہیں لیے تو کیا ہے شکست پا کر کے واپس لوٹ آئے، ہار کر کے واپس لوٹ آئے۔ لیکن اور اللہ کا نام بھی لیے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے ہمارے پاس ویسا ہتھیار بھی نہیں ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیت کر کے واپس آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو، اور کیا ہے فی سبیل اللہ، پہلے بولے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے غزوہ کرو، اور کیا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جو جہاد ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، مال، غنیمت، شہرت یہ سب پانے کے لیے نہیں۔ اور کیا ہے توحید کے لیے جنگ ہوگی، بدعت کے لیے، شرک کے لیے جنگ نہیں ہوگی، شرک و بدعت کے لیے جنگ نہیں کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، اور کیا ہے خالص اس کے لیے کرنا ہے، یعنی شرک اکبر اور شرک اصغر سے پاک رہنا ہے، کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا کلمہ بلند ہو جائے، اس وجہ سے اسلام کے لیے کرنا ہے، توحید کے لیے کرنا ہے۔ دوسری بات کہ جب جہاد کرنے جانا تو اس کے لیے جانا مال و دولت کے لیے نہیں، شہرت پانے کے لیے نہیں، غنیمت کا مال پانے کے لیے نہیں، بلکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے اجر پانے کے لیے جہاد کرنا۔ تو یہ کہتے اور کہتے قاتلوا من کفر باللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے اس سے قتال کرنا، یہ نہیں کہ مسلمان بھی سامنے آئے گلا اڑا دینا، نہیں، وہ مسلمان نہیں بلکہ کافروں کے ساتھ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو ان کو جا کر کے قتال کرنا، یعنی صریح کفر، یہ نہیں کہ وہ کفری عمل کر رہا ہے اور کیا ہے یا کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ جھول مول ہے، کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ جھول مول ہے،
صحیح سے سمجھ میں نہیں آتا نہیں وہ کہ کافر ہے کہ مسلمان ہے تو اس کو قتل کر دو، نہیں ایسا نہیں، صریح کفر ہے، کلیئر کفر دیکھتے ہو مار دو اس کو، اس سے قتال کرو۔ اغزو ولا تغلو، کیا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، غزوہ کرو، ولا تغلو، اور کیا ہے گل نہیں کرو، گل نہیں کرو یعنی چوری نہیں کرو، یعنی جنگ جیت گئے، اب سوچتے ہو کہ یہ چادر بہت اچھی ہے اور کیا ہے سونا کا یہ ہم کو ملا ہے تو ہم رکھ لیں گے، چپکے سے تقسیم کرنے سے پہلے غنیمت کے مال سے کچھ چرا لینا، ایسا نہیں کرنا۔ ولا تغلو، کیا ہے گل نہیں کرنا، کوئی چیز کو جو ہے چوری نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو گل کرے گا، جو کیا ہے چوری کرے گا، جو چوری کیا ہے قیامت کے دن اس کو لے کر کے گیا، اور اسی کو جو ہے جہنم کے آگ میں تاپ کر کے اس کو جو ہے جلایا جائے گا، اس کے اوپر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں وَلَا تَغْدِرُوا، اور کیا ہے غدر نہیں کرنا، دھوکے بازی نہیں کرنا، مسلمانوں کے ساتھ گئے ہو مسلمانوں کے ساتھ رہنا، دھوکہ نہیں دینا ان کو، مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دینا، تو یہ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ مسلمان کے علاوہ کسی اور کو، کسی انسان کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، مسلمان کو دھوکہ دینا تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جاؤ جا کر کے کیا ہے جہاد کرو۔ تو یہ جو قتال ہوگا، یہ بھی آپ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو قتال ہو تو وہ مسلمان اور کیا ہے کفار کے درمیان، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان اور کفار ہے، معاہد لوگ ہیں، یعنی کفار لوگ کیا ہے صلح کر لیے ہیں، دونوں کے بیچ میں ایگریمنٹ ہو گیا کہ ہم لوگ لڑائی پیٹی نہیں کریں گے، مار دھاڑ نہیں کریں گے، قتل و قتال نہیں کریں گے، تو کیا ہے عہد و پیمان کو نبھانا ضروری ہے۔ دوسری بات، اگر عہد ہے تو نبھانا پڑے گا ہی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ اگر خوف آتا ہے کہ نہیں وہ لوگ دھوکہ بازی کر سکتے ہیں، یا ایسا کچھ نظر آتا ہے کہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دکھ رہا ہے ہم کو، تو کیا ہے تب ان کے ساتھ قتال کریں گے، ورنہ نہیں۔ اور اگر ایسا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے تب جہاد کرنا جائز ہے۔ اور کہتے ہیں ولا تمثلوا، ٹھیک ہے، نہ ہی دھوکہ دو، اور کہے ولا تمثلوا، ولا تمثلوا، اور کہے تمثیل نہیں کرو، تمثیل نہیں کرو، تمثیل مطلب یعنی مارنے کے بعد چہرہ کو بگاڑ دینا، چہرہ کو بگاڑ دینا یہ جائز نہیں ہے، یعنی قتل کرنا ہے کسی کو مار دو لیکن اس کا چہرہ نہیں بگاڑو، کہ ہاتھ کاٹ دینا ایک طرح سے، یا کیا ہے ایک آنکھ نکال لینا، ایک ناک کاٹ دینا، ایک کان کاٹ دینا، ایسے کر کے ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ادب ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، اور کیا ہے کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا، تو بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور ویسے ہی کوئی اگر بوڑھے ہیں ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، ویسے ہی عورتوں کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، اور ان کے جو علماء ہیں یا کہیں عبادت گزار ہے ان کو بھی جو ہے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں سوائے اس کے اگر وہ لوگ خود قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ میں خود ہے، تو اگر کوئی بچہ بھی اگر آ کر کے مارنے کے لیے آتا ہے تو اس کو بھی مارا جائے گا، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور کہتے وَإِذَا، کیا ہے لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُوهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ، کیا ہے جب مشرکین سے جب ملو تم لوگ لڑائی کے میدان میں ہو، جب سامنا سامنی ہو جائے تو کیا ہے تو ان کو تین چیزوں کی طرف بلانا، تین چیزوں کی طرف بلانا، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، کیا ہے اس میں سے اگر قبول کر لیتے ہیں تو کیا ہے ان کو جو ہے کچھ نہیں کرنا، ان سے جو ہے تم لوگ کیا ہے باز آ جانا، ان کو قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ کیا ہے ثم ادعوهم الى الاسلام، پہلی چیز اسلام کی طرف بلانا کہ لوگوں اسلام قبول کر لو، یہ پہلی چیز ہے۔ ہاں اگر ایسی قوم ہے جو مسلمانوں کو پریشان کرتی ہے، مسلمانوں کو جو یہ ہے
بہت زیادہ ستاتی ہے تب اس کو قتل ڈائریکٹ کریں گے، اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی قوم ہے جو لڑائی جھگڑا نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو جو ہے تکلیف نہیں دی ہے تو ان کو دعوت دیں گے، ورنہ جو ہے اگر ایسی قوم ہے کہ جو پریشان کرتی رہتی ہے، ہمیشہ ستاتی رہتی ہے، تو ان کو جو ہے ڈائریکٹ قتال کریں گے۔ تو کہتے ہیں ثم ادعوہم الی الاسلام، اسلام کی طرف دعوت دینا، اسلام کی طرف دعوت دینا۔ فإن اجابوک فاقبل منہم، اور اگر تمہارے جواب دے دیے یعنی اسلام قبول کر لیے تو ان کا قبول کر لینا۔ یہ نہیں کہنا کہ نہیں یہ لوگ کیا ہے ڈر سے، ہمارے ڈر سے قتل کر دیں گے، اس ڈر سے کر رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، تو یہ ایسا نہیں کہنا۔ ظاہری اگر اسلام دکھاتے ہیں تو ان کو چھوڑ دینا، قبول کر لینا۔ ثم ادعوہم الی التحول من دارہم الی دار المہاجرین، اور کیا ہے جب اسلام قبول کر لیے ہیں تو ان کو تحول کا حکم دینا، یعنی وہ جہاں رہ رہے ہیں وہاں سے مہاجر لوگوں کے، جہاں سے لوگ ہجرت کر کے جاتے ہیں لوگ، وہاں جانے کی بات کہہ دینا، بلکہ یہاں سے جا کر کے یعنی مدینہ چلے جاؤ ایسا کہنا، یعنی جہاں ہجرت کر کے لوگ جاتے ہیں وہاں ان کا جانے کا حکم دینا۔ وَأَخْبِرْهُمْ، اور ان کو یہ خبر دے دینا کہ أَنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، کہ اگر وہ لوگ یہ کرتے ہیں فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، تو ان کے لیے وہی چیز ہوگی جو مہاجر لوگوں کے لیے ہے، یعنی ان کو غنیمت کا مال ملے گا اور جو ہے خزانے وغیرہ یا خمس وغیرہ سب میں حصہ ملے گا وغیرہ وغیرہ۔ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، اور ان کے حقوق بھی جو ہے مہاجر لوگوں کی طرح ہوں گے، ان کا ثواب بھی جو ہے مہاجر لوگوں کی طرح ہوں گے، ان کی حرمت مہاجر لوگوں کے حرمت جیسی ہوگی۔ فَإِنْ أَبَوْا، اور اگر وہ لوگ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہجرت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، فَإِنْ أَبَوْا أَن يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، اگر یہ کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہجرت نہیں کریں گے لیکن ہم لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، تو ان لوگوں کو یہ بتا دینا کہ تم لوگ جو ہے یہاں رہو گے ٹھیک ہے، لیکن جو دیہاتی مسلمان ہیں ویسے ہی تمہاری حیثیت رہے گی، یعنی تم لوگ دیہاتی مسلمان ہو گے اور ویسے ہی تمہارے اوپر حکم نافذ ہوں گے، یعنی کیا ہے یجری علیہم حکم اللہ تعالی الذی یجری علی المؤمنین، سارے اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ سارے تمہارے اوپر نافذ ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی اگر مسلمان کو کوئی حکم، مسلمانوں کے لیے عام حکم ہے کوئی، تو تمہارے لیے بھی وہ حکم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے کہتے ہیں وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، اور ان کو غنیمت میں سے اور نہ ہی کیا ہے فی میں سے، یعنی کوئی ایسی جگہ سے کوئی چیز ملتا ہے، کوئی سونا ملتا ہے بغیر لڑے وغیرہ، تو وہ جو ہے تمہیں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی تمہیں جو ہے اگر کہیں سے کوئی سونا وغیرہ یا کچھ مال ملتا ہے تو اس میں بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، نہ ہی غنیمت ملے گا نہ ہی کوئی مال ملے گا۔ اور کیا ہے الا یجاہدوا مع المسلمین، سوائے اس کے کہ تم لوگ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے جہاد کرو، یعنی وہ لوگ وہاں رہیں گے، وہ لوگ وہاں رہیں گے یعنی اعراب میں، تو وہاں سے آ کر کے ہجرت کریں، تو ہجرت جو لوگ مجاہد ہیں ان لوگوں کو تو غنیمت کے مال سے ملنا ہے نا، تو ایسے ہی، اور اگر غنیمت کے مال کیا ہے اگر ہجرت کیا ہے جہاد نہیں کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو نہیں ملے گا، یعنی جہاد کرنے کے لیے آتے ہیں تو ملے گا، اور اگر جہاد کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں تو اگر سائڈ میں رہتے ہیں، کنارے میں رہتے ہیں، تو ان کو کوئی حق نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِنْهُمْ أَبَوْا، اور اگر یہ بھی منع کر دیتے ہیں یعنی اسلام سے منع کر دیے، فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، ٹھیک ہے، یہ دوسری بات ہے، یعنی اسلام سے اگر منع کر دیے تو کیا ہے ان کو جزیہ کے بارے میں بتلاؤ، جزیہ ان سے مانگو۔ فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، اور جزیہ دینے کے لیے راضی ہو جائے تو قبول کر لو، وَكُفَّ عَنْهُمْ، اور ان سے قتال نہیں کرو، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان پہلی بات ہے
کہ پہلی چیز جو کفار لوگوں کو ہے دعوت دی جائے گی، اگر قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں، اگر قبول کر لیتے ہیں تو ان کو بولا جائے گا جہاں مسلمان لوگ رہتے ہیں وہاں چلے جاؤ، اگر قبول کرتے ہیں تو جو جو مسلمانوں کو ملتا ہے ان کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو کیا ہے جہاں ہیں وہاں رہ سکتے ہیں، وہ مسلمانوں کے کچھ جو ہے ملتا ہے ان کو نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسلام لانے سے کیا ہے پھر جاتے ہیں، اسلام نہیں لاتے ہیں، تو جزیہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر جزیہ کے سے راضی ہو گئے ہیں کہ جزیہ دیں گے تو ٹھیک ہے ان سے جزیہ لیا جائے گا، اور اگر اس سے بھی منع کر دیتے فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، اگر اس سے بھی منع کر دیا یعنی کہتے ہیں کہ اسلام بھی نہیں لائیں گے جزیہ بھی نہیں دیں گے، تو کیا ہے اب جو ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور ان سے قتال کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور ان سے قتال کرو۔ وَإِذَا حَرْصَرْتَ عَلَىٰ أَهْلِ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَن تَجْعَلَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، اور کیا ہے اگر تم کسی کو گھیر لیتے ہو، یعنی ان لوگوں کو جہاں گئے ہو ان لوگوں کو گھیر لیے ہیں، اور کیا ہے تم لوگ چاہتے ہو کہ ان کے اوپر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذمہ اور نبی کا ذمہ یعنی ان کی ذمہ داری میں ان کو ڈال لو، ان کے عہد و پیمان ان کے ساتھ کرو، تو فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان ان کے اوپر یا ذمہ داری ان کے اوپر نہ ڈالو، یعنی ایسا ایگریمنٹ نہیں کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ داری میں ہم لوگ تم کو ڈال لیں، یا اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا ہے یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے کہ تم لوگوں کو کچھ نہیں کیا جائے گا، تم لوگ جو ہے محفوظ رہو گے وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیوں اگر ہو سکتا ہے تم لوگ اگر کچھ مخالفت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے نام کی جو ہے بے حرمتی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی ہوگی۔ وَلَكِنِ جَعَلْهُمْ ذِمَّةً، لیکن اگر ایگریمنٹ ہی کرنا ہے صلح ہی کرنا ہے تو اپنے طرف سے کرو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں۔ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، اور کیا ہے اپنے کیا ہے ساتھیوں کی طرف سے ان عہد و پیمان کرو۔ فَإِنَّكُمْ أَن تُخْفِرُوا، کیونکہ اگر تم لوگ اس کو جو ہے توڑتے ہو تو یعنی ذمتکم وذمم اصحابکم، یعنی اپنے وعدہ کو عہد و پیمان کو اور اپنے ایک ساتھیوں کے عہد و پیمان کو، تو اہون من ان تخفروا ذمۃ اللہ و ذمۃ نبیہ، تو یہ کم گناہ ہے اس سے کہ تم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام یا اللہ کے رسول کے نام کا عہد و پیمان کرو اور اس کو توڑو، اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کرتے ہو اس کو توڑتے ہو، یہ بہت سنگین گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو اس سے کیا ہے اس لیے اس سے بچنے کے لیے کیا ہے تم لوگ اپنے ذمہ میں لو، اپنے نام پر عہد و پیمان کرو یا اپنے ساتھیوں کے، تو یہی کہتے ہیں کہ تم لوگ عہد و پیمان کر کے خود عہد و پیمان کر کے توڑتے ہیں، یہ اس میں گناہ ہے لیکن کم ہے بضابطے اس کے کہ تم لوگ اللہ کے نام پر کیا ہے عہد و پیمان کرو اور اس کو توڑو، یہ بہت گناہ ہے، اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے اس میں۔ اور کہتے ہیں وَإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَن تُنزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، پہلی چیز عہد و پیمان کی بات بولے، ادھر بولتے ہیں کہ اگر کسی کو گھیر لیتے ہو، ٹھیک ہے، اور جن کو گھیرے ہو وہ لوگ تم سے چاہتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں فَلَا تُنزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، لیکن ان کو جو ہے اپنے حکم میں تم لوگ جو لاؤ، اللہ تعالیٰ کے حکم میں تم لوگ اس کو نہ لاؤ، یعنی ایسا نہیں کرو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے تم پر نافذ کریں گے یا اللہ تعالیٰ کا حکم جیسا ہوگا ویسا ہم کریں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا نہیں کہنا، تم حکم دو کہ تمہارے حکم میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم میں غلطیاں نہیں ہو سکتی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بے حرمتی ہوگی اگر ایسا کرو گے تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم میں نہیں بلکہ اپنے حکم کے یہ کرنا نافذ کرنا، یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے حکم نافذ کر رہے، نہیں، اگر تم غلطی کرتے ہو یا تمہارے حکم میں غلطی ہوتی ہے تو وہ لوگ کیا سمجھیں گے اللہ کے حکم میں غلطی آئے، تو یہ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا، کیونکہ تم نہیں جانتے ہو کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم
پائے ہو، یعنی اللہ کے صحیح میں اللہ تعالیٰ کا حکم دے رہے ہو ان لوگ میں یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم غلط حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم اس کا الگ ہے، لیکن کیا ہے ہم ویسا ہی حکم دے رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کھیلنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بے حرمتی ہوگی. تو اس سے بچنا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم میں کسی کو نہ یہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے نام سے کسی کو حکم یہ کرنا یا عہد و پیمان کرنا، یہ جو ہے اس سے بچنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی حرمت بہت بڑھ جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں باب ما جاء فی الاقسام علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر قسم باندھنا، اللہ تعالیٰ پر قسم باندھنا، یعنی انسان یہ قسم باندھے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو قسم دیتے ہیں کیا آپ جو ہے، یا اللہ تعالیٰ کی قسم ہم جنت میں جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو قسم دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو قسم دیتے ہیں، آپ ہم کو جنت میں داخل کر دیجیے. یہی مطلب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم جنتی ہے، یا اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا، تو ایسے قسم کھانا. ٹھیک ہے، تو پہلی بات کہ قسم ہر کوئی نہیں کھائیں گے، یہ قسم جو کھائیں گے یعنی حسن گمان رکھتے ہوئے، حسن ظن رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے، نیک لوگ کھائیں گے، اور وہ بھی مشروع نہیں ہے، یعنی یہ بھی جو ہے شریعت کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کھاتا ہے تو یہ کھانا جائز ہے اگر کوئی نیک انسان کھاتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لو ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ لوگ قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے ہیں. تو یہ کھانا مشروع نہیں ہے، مباح ہے، جائز ہے. ہاں اگر کوئی کیا ہے یہ انسان جو کیا ہے گنہگار ہے، بالکل کیا ہے نشہ خور ہے، وہ اگر قسم کھاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. یا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا کے ایسی بات بولتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز باندھ دیتا ہے، جیسے اللہ کی قسم وہ کیا ہے کبھی جنت میں نہیں آئے گا، یا اللہ تعالیٰ کی قسم وہ اس کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی، ایسا کھانا یہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، تو حدیث نقل کرتے ہیں عن جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ، عن جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رجل، کہ ایک آدمی نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، یعنی بنی اسرائیل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جو تھا شراب پینے والا تھا، بہت گناہ کرتا تھا، اور ایک نیک بندہ تھا، تو یہ اس کو کیا ہے سمجھاتا تھا، لیکن وہ بندہ جو ہے کہتا تھا کہ ہاں ہم غلطی کرتے ہیں، لیکن اپنے گناہ سے باز نہیں آتا تھا، اپنے گناہ سے رکتا نہیں تھا. تو ایک بار غصہ میں یہ کیا کہتا ہے یہ نیک بندہ کہ واللہ لا یغفر اللہ لفلان، سبحان اللہ، کہتا ہے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے اس کو جو ہے کبھی معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے، دیکھو یہ سدھرتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا ہے یہ قسم باندھنا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو روکنا ہو گیا، تو یہ جائز نہیں ہے. تو جب دونوں کی وفات ہو گئی تو کہتے ہیں فقال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علیہ، کون ہے جو میرے اوپر جو ہے قسم باندھ رہا تھا، کون ہے میرے اوپر قسم باندھنے والا، الا اغفر لفلان، کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اللہ اغفر لفلان، کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا. کون ایسا کہہ رہا تھا، انی قد غفرت لہ، ہم جو ہے اس کو معاف کر دیے. وہ بندہ بھلے ہی کیا ہے گنہگار تھا، لیکن کیا ہے اس کے دل میں جو ہے ندامت تھی، اس کو معاف کر دیے ہم. جو ہمارے اوپر قسم کھا رہا تھا وَحَبَطْتُ عَمَلَكَ، تمہارے اعمال، تم جو ہے میرے اوپر قسم کھا رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، تو جاؤ تمہارے اعمال ہم برباد کر دیجئے. سبحان اللہ، انسان کو سمجھنے والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھانا یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور کیا ہے اس بندے کے اندر فقر آ گیا، ہم عبادت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے گا، اس کو نہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کیے، اس کو معاف نہیں کیے.
اور فی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان القائل رجل عابد، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ یہ جو کہنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تو یہ عابد گزار بندہ تھا اور اس کے ساتھ ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور کیا ہے، قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تکلم بکلمۃ، کہ اس نے یہ کلمہ کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، فلاں کو معاف نہیں کرے گا، کہتے او بقت دنیا ہوں و آخرتہ ہوں، یہی کلمہ ایک کلمہ تھا، انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے ایک ایسا کلمہ کہہ دے وہ تو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن اس کی وجہ سے اس کی دنیا آخرت برباد ہو جائے، یہی کہتے ہیں یہی ایک کلمہ تھا جو کہا تو او بقت دنیا ہو آخرتہ ہو، اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی، سبحان اللہ، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں ان الرجل لا يتكلم بالکلمہ لا يرى بها بأسا، کیا ہے، ایک بندہ کچھ کلمہ کہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کچھ اس میں حرج نہیں ہے، لیکن کیا ہے یہوی بها فی النار، لیکن اسی کلمے کی وجہ سے، وہی بات کہنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر قسم نہ باندھے۔ ہاں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے نیک بندہ ہے، کوئی اگر اللہ تعالیٰ پر قسم یہ کرتا ہے تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن قسم کھائیں گے یہ مطلب نہیں ہے اس کا، یہ مسئلہ نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو باب باندھتے ہیں، بابو لا یستشفع باللہ علی خلقہ، کہ باب ہے لا یستشفع باللہ علی خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی مخلوق کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کسی مخلوق کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، یعنی ایسا نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے اس سے میری سفارش کر دیجئے، نہیں، یہ گناہ کیا بات ہے، یہ حرام ہے کہنا۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، اعظم ہے، اکبر ہے، اور چھوٹا بڑے کے پاس جاتا ہے، بڑا چھوٹا کے پاس نہیں جاتا، سارے مخلوق حقیر ہے، سارے مخلوق فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ غنی ہے، تو اس کے پاس جانا چاہیے۔ کسی انسان کو یہ کہنا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ رحم کر دے، یہ جائز ہے، لیکن ایسا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ہے اس سے جو آپ میری سفارش کرا دی، یہ حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ تو یہی باب باندھتے ہیں، کہتے ہیں عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، کہتے ہیں جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، فقال یا رسول اللہ، کہ آ کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیکت الانفس وجاع العیال وہلکت الاموال، سبحان اللہ، آ کر کے شکایت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے، نہیکت الانفس، لوگ جو ہے برباد ہو رہے ہیں، لوگ جو ہے ہلاکت میں ہیں، وجاع العیال، اور کیا ہے، بارش نہیں ہونے کی وجہ سے کھیت بھی نہیں ہو رہے، پھل پھول بھی نہیں ہو رہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے اہل و عیال جو ہے، رشتہ دار، گھر والے جو ہے، سب جو ہے بھوکے لوگ ہیں، بھوکے ہوئے سب بھوک میں پڑے ہوئے ہیں، وہلکت الاموال، اور کیا ہے، اموال بھی جو ہے، یعنی جو ہمارے جانور ہے، گھوڑا، اونٹ، وہ لوگ بھی پیاس سے جو ہے تڑپ رہے ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے برباد ہو جا رہے ہیں۔ واستسقِ لنا ربک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو ہے، ہمارے لیے جو ہے اپنے رب سے شفاعت کیجیے، استسقاء کیجیے، ان سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہ اس کے بعد والا جو جملہ کہتے ہیں یہ بہت خراب، کہتے ہیں فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْهِ، کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سے کہتے ہیں کہ آپ سے شفاعت کر دے، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کہتے بھی سبحان اللہ، تعجب والی بات ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے شفاعت کرنے کے لیے آئیں گے، اللہ تعالیٰ مجھ سے شفاعت کریں گے، مجھ سے سفارش کریں گے۔ کہتے ہیں
کہ ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں، آپ کے اللہ تعالیٰ آپ سے سفارش کر دے، اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں۔ وَبِكَ عَلَى اللَّهِ، اور کیا ہے یہ بھی ہم لوگ یہ کرتے ہیں، ہم آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے شفاعت کر دے اور آپ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجیے اور اللہ تعالیٰ آپ سے سفارش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے سفارش کرے، یہ تو پورا جملہ غلط ہے، یہ تو بات ہی پوری غلط ہے۔ ہاں لیکن آپ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں، یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے۔ اور کسی انسان کے پاس جانا، نیک انسان کے پاس جو حاضر ہے، میری بات سنتا ہے اور کیا ہے وہ چیز کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کیا ہے وفات پا چکے ہیں، کسی میت کے پاس جانا، کسی وفات شدہ کے پاس جانا، اس کے قبر میں جا کر کے دعا کرنا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، حیات میں تھے، یعنی حیات دنیا میں، حیات برزخ میں نہیں، حیات دنیا میں تھے، تو صحابی لوگ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات ہوئی کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے سفارش کرے، ایسی بات سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سفارش کرے، اس عیب سے پاک، یہ عیب ہے۔ کوئی انسان تو بڑا کسی چھوٹے کے پاس نہیں جاتا ہے، بلکہ چھوٹا بڑا کے پاس جاتا ہے سفارش کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اس عیب سے پاک ہے جو تم لوگ کہا بولے ہو۔ کہتے فما زال یکررها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فما زال یسبح، سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے تعجب میں، اور اتنی بڑی بات یہ لوگ بول دیے کہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہتے، تعجب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ ایسی بات کہ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ، اللہ تعالیٰ آپ کے پاس سفارش کرے، سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بے حرمتی ہے۔ کہتے حتی عرف ذلك من وجوہ اصحابہ، یہاں تک کہ یہ کیا ہے صحابی لوگ بھی جو ہے یہ سمجھ گئے کہ ہم لوگ جو ہے یہ بات غلط بولے ہیں، صحابی لوگ بھی سمجھ گئے کہ یہ بات ہم لوگ جو بولے یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط بات بولے ہم لوگ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں ثم قال ویحک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ارے تمہارے لیے خرابی ہو، یعنی یہ کلمہ عرب ایسے ہی بولا کرتے تھے، اس کا معنی مراد نہیں ہوتا تھا، کہتے تھے ویحک، کہ ایسا کیوں کہتے ہو، تمہارے لیے خرابی ہو، ایسا کہو گے تو برباد ہو جاؤ گے، یہ کہہ سکتے ہیں ایسا۔ اتدری ما اللہ، کہ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ ان شان اللہ عظم، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شان جو ہے، اللہ کی اوقات جو ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت، اللہ تعالیٰ کا وقار، اللہ کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کی تدبیر، سب کچھ جو ہے بہت اونچی ہے، اللہ تعالیٰ کی توقیر، اللہ تعالیٰ کا شان بہت اعظم ہے، سب سے اعظم ہے۔ تم لوگ جو کہہ رہے ہو وہ بہت غلط بات ہے، ان شان اللہ اعظم من ذلک، جو تم لوگ کہہ رہے ہو اس سے کئی زیادہ اللہ تعالیٰ کی شان اونچی ہے، بلند ہے۔ انہ لا یستشفع باللہ علی احد، اللہ تعالیٰ کسی اور سے جو ہے سفارش کرنے کے لیے نہیں جائے گا، ایسا نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے سفارش کر دیجیے میری، نہیں، وہ بندہ کیا ہے حقیر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے سفارش کرے، اللہ تعالیٰ کسی کے پاس جا کر کے سفارش نہیں کرے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں سفارش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں سفارش نہیں کرتے۔ انسان کو چاہیے یہ سب کلمات کے اوپر غور کرے، ہو سکتا ہے کچھ ہم ایسی بات بول دیے کہ شرکیہ ہو گیا، کفریہ کلمہ ہو گیا، اس کی وجہ سے ہم جہنمی بن جائیں۔ انسان کو اس چیز میں ہمیشہ دھیان دینا چاہیے۔ کہتے ہیں وذکر الحدیث رواہ ابو داؤد، کیا ہے اس کے بعد حدیث بیان کرتے ہیں جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، یہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کے تعظیم سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شان، اللہ تعالیٰ کی کیا ہے شان میں کوئی ایسی بات کر دینا جو اس کے لائق نہیں ہے، بہت خراب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگ ہر اس کلمات سے اور ہر اس بات سے اللہ تعالیٰ پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ مانگتے ہیں کہ جو ہم لوگ کہہ کر کے جہنم کا مستحق بن جائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے ہر اس چیز سے بچا جو جس سے تو ناراض ہوتا ہے، اور ہر اس قول اور فعل سے بچا جس سے جو ہے تیرے عذاب کا انسان مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو
ان لوگوں میں سے نہ بنا جن سے تو ناراض ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے نیک و کار لوگوں میں سے بنا جن سے تو راضی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پکا سچا موحد بنا، اپنے نیک بندوں میں سے بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا متبع بنا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو ہے جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔